نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے اور آپ کا اعجاز بھی ہے۔ وہ کیا؟ معراج۔ معراج کا خلاصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر سے حتیم کعبہ اور پھر حتیم کعبہ سے عرش معلیٰ تک، یہ آپ کا طویل ترین سفر ہے۔ بڑے مختصر وقت میں بہت لمبا سفر ہے۔ اتنے تھوڑے وقت میں اتنا لمبا سفر نہ آج تک کسی نے کیا ہے اور نہ ہی قیامت تک کسی نے کرنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج والا واقعہ ہمارا اہل السنت والجماعت، احناف، مالکیہ، شوافع، حنابلہ تمام کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ معراج آپ کے اس جسم مبارک کو اللہ رب العزت نے کرایا۔ دنیا والے جسم کے ساتھ آپ نے یہ معراج فرمایا۔ ان کانوں دنیا والے جسمانی کانوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی گفتگو سماعت فرمائی، اور دنیا والے جسم کی جو آنکھیں ہیں ان آنکھوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا آپ نے دیدار فرمایا ہے۔ اس کو یوں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج یہ معراج جسمانی ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو دلائل سے سمجھنا۔ اور ایک بہت بڑا طبقہ جسمانی معراج کا منکر ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کو معراج جسمانی نہیں ہوا بلکہ آپ کو معراج روحانی ہوا ہے۔ معراج روحانی کا معنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو عالم خواب میں اللہ پاک نے یہ معراج کروایا ہے، سفر کروایا ہے، اور عرش تک لے کر گئے ہیں، گفتگو فرمائی ہے، اور آپ نے اللہ کا دیدار فرمایا۔ آپ کے جسم نے نہیں بلکہ آپ کی روح مبارک نے۔ یہ ایک نظریہ چل رہا ہے۔ ہمارا موقف کیا ہے کہ آپ کو معراج جسمانی ہوا ہے، آپ کے جسم مبارک نے یہ سفر فرمایا۔ اس پر دلائل تو میں دیتا ہوں، اصولی بات بھی اب ذہن میں رکھ لینا۔ یہ آپ کا معراج جسمانی تھا، اس پر ایک دلیل تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے جب یہ واقعہ ذکر فرمایا تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہاں پہ لفظ عبد کو ذکر فرمایا، اور لفظ عبد یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو نہیں کہتے بلکہ لفظ عبد آپ کے اس جسم پر ہوتا ہے جس جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہو۔ تو بعبدہ ہی کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی تھا۔ دوسری دلیل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج براق پر سوار ہو کے ہوا ہے، اور براق پر سوار ہونا یہ خاصہ روح کا نہیں ہے، یہ خاصہ جسم کا ہے۔ معلوم ہوتا ہے آپ کا معراج جسمانی تھا۔ دلیل نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو کفار مکہ نے انکار کیا ہے، استہزاء کیا ہے، مذاق اڑایا ہے، ماننے سے انکار کیا ہے۔ اس کو بہت عجیب سمجھا ہے، اور بہت عجیب تبھی سمجھا جاتا ہے جب آپ کا یہ دعویٰ ہوتا کہ میرا جسم کیا ہے۔ اگر آپ یہ دعویٰ فرماتے میں سویا تھا اور میں نے خواب میں دیکھا ہے تو خواب پر تو کسی کو اعتراض ہوتا ہی نہیں۔ آپ میں سے کوئی بندہ آنکھ لگ جائے اور ساتھ والا ساتھی اس کو اٹھائے اور وہ یہ کہ یار تو نے مجھے اٹھا دیا ہے، میں تو بھی خواب میں مدینہ پاک گیا تھا، کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا۔ اور اگر کہہ دیا تو نے مجھے اٹھا دیا ہے، میں تو مدینہ پاک بیٹھا ہوا تھا، سب مذاق اڑائیں گے، یار کیسی بات تو کرتا ہے۔ تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہوتا کہ میں خواب کی حالت میں گیا ہوں، مشرکین مکہ اعتراض نہ کرتے۔ مشرکین مکہ کا انکار خواب کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ آپ کے جسمانی اقرار کی وجہ سے تھا۔ اور چوتھی اور سب سے اہم بات جو بنیادی ہے اس کو ذہن نشین فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز بھی ہے اور آپ کا اعزاز بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حضور پاک یہ دعویٰ کریں کہ میں سویا تھا، میں نے خواب میں دیکھا مدینہ گیا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا میں سدرۃ المنتہا گیا ہوں،
میں نے خواب میں دیکھا نبیوں کا امام بنا ہوں، تو یہ آپ کا معجزہ نہیں ہے، کیوں خواب میں اتنا لمبا سفر تھوڑی دیر میں کرنا اور خواب میں نبیوں کا امام بن جانا یہ کوئی معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ بنتا ہی تب ہے جب خواب نہ بلکہ آپ کے یہ جسم کے ساتھ اس واقعہ کا تعلق۔ اور دوسری بات، یہ آپ کا اعزاز ہے، اس کو سمجھیں۔ اعزاز کس بنیاد پر ہے کہ جتنی بڑی کوئی شخص قربانی دیتا ہے اتنی ہی اس کو عزت دی جاتی ہے۔ تو یہ سجدے میں آپ جا رہے ہیں اور آپ کے کمر مبارک پہ اوجری لادی جا رہی ہے، یہ روح سجدہ کر رہی تھی، جسم کر رہا تھا؟ یہ جو مدینہ مکہ مکرمہ آپ چل رہے ہیں اور آپ کے پاؤں کے سامنے کانٹے بچھا رہے ہیں، تو یہ پاؤں جسم کے چل رہے تھے، روح چل رہی تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے طائف گئے ہیں اور دشمنان دین نے پتھر مارے اور آپ کا خون نکلا ہے، تو یہ خون روح سے نکلا ہے، جسم سے نکلا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ایک خاص وادی میں شیب ابی طالب میں 3 سال تک آپ کا بائیکاٹ ہوا، تو یہ بائیکاٹ آپ کے جسم کا ہو رہا تھا، روح کا ہو رہا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی غمخوار تھی، اور جب ان کا انتقال ہو آپ کو دکھ محسوس ہوا، تو حضرت خدیجہ کا تعلق حضور پاک سے جسمانی تھا یا روحانی تھا؟ جسمانی تعلق تھا، اور اس کی وجہ سے خدمت بھی کرتی تھی، اور خدمت آپ کے بدن مبارک کی ہوتی تھی، اور ان کے جانے پر آپ کے بدن مبارک کو صدمہ بھی ہے، تکلیف بھی ہوئی ہے، روحانی تکلیف ضرور ہے، لیکن اصل ساری تکالیف جسم برداشت کر رہا ہے، تو پھر اعزاز بھی جسم کا ہونا چاہیے نا۔ تو تکالیف مشقت برداشت کرے جسم اور خواب میں مزے کرتی رہے روح، تو جسم کو اعزاز تو پھر نہ ہوا۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھیں، اعزاز کب ہوتا ہے؟ اعزاز ہوتا کب ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے آپ کو یہ دھوکہ دے کہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بھی تھا، آپ کی روح بھی تھی، روحانی طور پر آپ عرش پہ گئے ہیں، کوئی بندہ روحانی طور پر تو کبھی عرش پہ بھی نہیں گیا، اعزاز تو آپ کا پھر بھی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنا، اعزاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کے سامنے آدمی جس کی وجہ سے تکلیف اٹھائے اس کو عزت ان کے سامنے دو۔ توجہ رکھنا، جس کی وجہ سے جس کے سامنے تکلیف اٹھائیں تو عزت اس کو ان کے سامنے دو، اس کو کہتے ہیں اعزاز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں روح نظر نہیں آ رہی، بلکہ آپ کا جسم مبارک نظر آ رہا ہے۔ اب نظر آ رہا ہے جسم، قربانی دے رہا ہے جسم، لڑائی ہو رہی ہے مشرکین کی آپ کے جسم سے۔ اب اگر آپ کی روح کو اعزاز مل بھی جائے جس کا کسی کو علم میں بھی نہ آئے، تو یہ اعزاز نہیں ہوگا۔ اعزاز تب ہوگا کہ جن کے سامنے جو جسم ڈٹا ہوا ہے، عزت اس جسم کی ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلا جائے کہ جو اللہ کے لیے جسم قربانی دیتا ہے، اللہ دنیا میں اس جسم کو اس طرح اعزاز سے نوازتے ہیں۔ تو یہ آپ کا معراج جسمانی تھا، آپ کا معراج روحانی نہیں تھا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔